حضرات، دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے آدمی اپنے لیے اعزاز، آنر اور احترام کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جیسے اگر میری کسی سیاستدان کے ساتھ دوستی ہو جائے اور میرا رجحان سیاسی ہو تو میں اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا اور مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کروں گا کہ فلاں ایم پی کے ساتھ یا فلاں ایم ایل اے کے ساتھ میری دوستی ہے، وہ مجھے نام کے ساتھ جانتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی سماجی کارکن ہے اور اس میدان میں کوئی اچھے کارنامے انجام دے رہا ہو تو اس کے ساتھ اس کے تعلقات کو اپنے لیے وہ باعث عزت سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سوشل کام کرنے والا ہے اور اس سے اس کی واقفیت ہو تو وہ اس کے لیے اعزاز کا ایک مقام بن جاتا ہے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے آدمی اپنے اپنے رجحان اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر عزت کا معیار قائم کرتا ہے کہ یہ شخص وہ ہے جس کا پولیس کے ساتھ تعلق ہے، یہ شخص وہ ہے جو ایم ایل اے کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے ایم پی جانتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو فلاں پلیئر کے ساتھ بہت اس کے قریبی تعلقات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز کا ایک خاص مقام بخشا ہے، اس پر ذرا غور کیجیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بھی کچھ مقرب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ قریبی بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، ایم پی سے وابستگی باعث سعادت، ایم ایل اے سے دوستی باعث عزت، کسی پلیئر یا تاجر کے ساتھ ہماری محبت ہمارے لیے دنیاوی لحاظ سے ایک آنر کا ذریعہ۔ لیکن سوچئے اس آدمی کے بارے میں جو اللہ کا قریبی بن جائے، جس کے بارے میں اللہ عز و جل کی طرف سے کہا جائے کہ اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں سے کہا جائے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ عباد الرحمن، اللہ تو خالق ہے، ہر ایک کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر خاص بندوں کی نسبت اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے ہیں۔ تو یہ میرے بندے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرے مقرب بندے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اس آدمی کے لیے ذرا سوچئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی جو 3 سال یا 4 سال منتخب ہونے والے ایم ایل اے سے دوستی اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہے ہوں۔ اللہ جو خالق ہے، اللہ جو رب العالمین ہے، اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، اگر وہ کسی بندے کو اپنا مقرب بنا لے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ عباد الرحمن، اور انہی کو اولیاء کہا جاتا ہے، اور انہی کے بارے میں یہ بشارت دی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں اللہ اپنا دوست بنا لے، ولی اللہ، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے تو ان کے لیے کوئی رنج، کوئی غم اور خاص طور پر قیامت کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے جو مقرب بن گئے، اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا دوست بنا لے، اللہ تعالیٰ اپنا قریبی جن کو بنا لے، ان کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام کون ہوتے ہیں جن کے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ ان کے لیے آخرت کی جو محشر کی گھڑی ہوگی وہاں سکون ملے گا انہیں، وہاں اطمینان ملے گا انہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سے بندوں کو اپنا ولی بنا رہا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے؟ اس کی کچھ صفات بیان کی گئیں۔ سورہ یونس کے اندر جہاں بتایا گیا کہ اولیاء، ان کے لیے کہا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ پہلی اور بنیادی شرط ولی ہونے کے لیے، پہلی اور بیسک شرط عباد الرحمن ہونے کے لیے، پہلی اور بنیادی شرط اللہ کے مقرب ہونے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک پر غیر متزلزل یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ ایسا ایمان جس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہ ہونے پائے، ایسا ایمان
جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو وہ مقام دینے کے لیے آدمی تیار نہ ہو. میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا وہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے. اب اسی کا دربار داتا دربار ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی امیر ہے، امیروں کو دینے والا، وہی غریبوں کو دینے والا، وہی سبوں کو نوازنے والا ہے. وہ وحدہ لا شریک اگر میرا ایمان اس کی توحید پر اس درجے کا ہوگا تو گویا کہ یہ بنیاد ہو گئی اللہ پر ایمان کی وجہ سے. تو پہلی شرط ولی ہونے کے لیے، پہلی شرط عباد الرحمن ہونے کے لیے اللہ کی توحید پر یقین کامل ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ وہ لوگ متقیانہ زندگی بسر کرنے والے ہوں. تقوی، پرہیزگاری، یہ ایسا لفظ ہے جس کو ہر مجلس میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ تقوی کوئی لباس کا نام ہے، تقوی کوئی پھل پھول کا نام ہے، تقوی کوئی درخت پر پیدا ہونے والی چیز کا نام ہے. نہیں، تقوی دل اور دماغ کو مسلمان بنانے کا نام ہے. الفاظ کی ملمہ سازی سے زہر کو شوگر نہیں بنایا جا سکتا. شوگر اس کی اپنی تاثیر الگ، زہر اس کا اپنا اثر الگ ہوگا. اگر زہر کسی باٹل میں رکھ کر اس کے لیبل پر شوگر لگا دیا جائے تو کیا وہ زہر کی تاثیر ختم ہو جائے گی؟ ایک آدمی جس کے دل و دماغ میں تقوی نہ ہو، متقیانہ زندگی نہ بسر کرتا ہو، دن میں 1000 مرتبہ وہ تسبیح کے دانوں کی طرح کہتا رہے کہ تقوی تقوی، اس تقوی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا عمل، میرا کردار، میرے اخلاق، میری سیرت یہ گواہی دیں کہ واقعی میں متقی ہوں. میرا لین دین، میرا چال چلن یہ گواہی دے کہ واقعی میں متقی ہوں. وہی آدمی متقی ہوگا. اور متقی جو ہوگا اپنا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرے گا، وہ ایمان لا کر عمل کرتے ہوئے اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا رہے گا کہ اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت مجھ سے ہو رہی ہے میں وہ تو کر رہا ہوں، لیکن قبولیت یہ اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس کا ثواب دے گا اور کیسے اس کو قبول کرے گا. عباد الرحمن بننے کے لیے سورہ فرقان پڑھ لیجئے. اس کے اندر کچھ صفات کا ذکر خاص طور پر کیا گیا. کبھی تنہائی میں، میری گزارش ہے تمام معززین سے، کبھی بیٹھیے تنہائی میں، قرآن مجید کی یہ صورت اٹھا لیجئے اور عباد الرحمن کا جو تذکرہ کیا گیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کا مقرب بنوں، آپ بھی چاہتے ہیں اللہ کے مقرب بنیں، بہنیں بھی چاہتی ہیں کہ اللہ کا تقرب انہیں حاصل ہو. پڑھیے قرآن، اٹھائیے سورہ فرقان، دیکھیے اللہ کے مقرب بننے کے لیے کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے اندر ایک بات جو کہی گئی، وہ لوگ جو لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، یوز لیس چیزیں، فضول چیزیں، بے مقصد چیزیں، چاہے وہ اقوال میں ہو، اعمال میں ہو یا معاملات میں، وہ کام، وہ باتیں اور وہ چیزیں جو ہمارے لیے بے مقصد ہیں، فضول ہیں، اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے. مومنانہ زبان، مومنانہ عمل، مومنانہ کردار یہ بتائے گا کہ میں لغویات سے کس طرح سے بچا ہوا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گالی گلوچ پر اتر آئیں، لغو کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گالی نہ دیں مگر کردار کے ذریعے سے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، یہ بھی لغو حرکت ہے. افعال کے ذریعے سے دوسروں کو ڈیمیج کرنا چاہیں، یہ بھی لغو چیز ہے جس سے انسان کو بچنے کی سخت تاکید کی گئی. پڑھیے اولیاء کرام کون ہیں. اولیاء کرام صحابہ، اولیاء کرام تابعین، اولیاء کرام ائمہ اور محدثین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے میں لگائی. ان کو اصل میں اولیاء کہتے ہیں. اور دیکھیے ان کی زندگی قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے حوالے سے آیت 134، اس میں کچھ ایک دو عجیب سی باتیں بتائی گئی ہیں. ایک بڑی مشہور شخصیت ہے میمون بن مہران، بہت مشہور شخصیت. تو ان کے حوالے سے ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کی جو لونڈی تھی، کوئی مہمان آگے تھے، کھانے کی کوئی چیز جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مرگ، تو اس طرح کی کوئی چیز تھی، شوربہ وغیرہ، وہ ان کے سامنے رکھنا تھا. پاؤں پھسل گیا، کوئی اتفاق ہو گیا، وہ ساری کی ساری جو ہانڈی تھی یا
جو بھی اس کا پیالہ وغیرہ تھا وہ گر گیا. ان کو تھوڑا سا غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ کیا حرکت تم نے کی؟ ظاہر ہے کہ مہمانوں کے سامنے جو کھانے کی چیز ہے وہ ساری گر جائے تو یہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ آرڈر دے کر دوسری ہانڈی آپ فوری ہوٹل سے طلب کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہمان بغیر کھائے کے جائیں گے. یہ ان کے لیے بہت ندامت کی بات تھی. ذرا سا غصے کا انہوں نے اظہار کیا. لیکن اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس کام کرنے والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس درجے کا متقی اور پرہیزگار ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے والکاظمین الغیظ کہ مومن اور متقی بندے یہ ہے عباد الرحمن، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. اگر آدمی متقی ہو، کوئی قرآن پیش کرے اور حدیث پیش کرے سر جھکا دے گا وہاں پر، اور کوئی سرکش جابر ہو تو قرآن پیش کرے سرکشی پر اتر آئے گا، مانتا نہیں ہوگا. حدیث پیش کریں وہ اس کا انکار کر دے گا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحیح حدیث ہے مگر نہیں مانے گا وہ. یہی پہچان ہے کہ متقی کون ہے، ولی کون ہے. ولی وہ ہے جس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے سر جھکا دے گا. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح حدیث پیش کرے، اپنی رائے اپنی خواہشات سب کو چھوڑ دے گا وہ. حدیث جو آ گئی، جیسے ہی انہوں نے یہ آیت کوٹ کی تو کہا کہ میں نے معاف کر دیا. تو اس نے کہا کہ ابھی آگے بھی ہے اس میں والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کرو اور آگے بھی کرو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا، جاؤ. واللہ یحب المحسنین، یعنی گناہ اور غلطی کرنے کے بعد اس نے قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ کی جسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن کے اندر بہت نمایاں طور پر اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. یہ ولی ہیں، ان کو اولیاء کہتے ہیں. اولیاء کو تلاش کرنے ادھر ادھر نہیں، محدثین کو دیکھیے، فقہاء کو دیکھیے، وہ ہیں اصل میں اولیاء جن کی پوری زندگی قرآن و سنت کا نور ہے. کیسے متقیانہ زندگی انہوں نے بسر کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشکل کا زمانہ تھا، اور ان کی اپنی ایک تاریخی داستان ہے کہ امام بخاری جب التاریخ الکبیر جو بہت ہی عظیم کتاب ہے فن حدیث کے اعتبار سے، رجال حدیث کے اعتبار سے بہت اہم کتاب، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں چاندنی راتوں میں چاند کی روشنی کی مدد سے میں نے یہ کتاب مکمل کی ہے. یعنی کوئی روشنی، کوئی بتی، کوئی چراغ نہیں، مگر یہ جو تنگدستیاں ہیں ان تنگدستیوں کی وجہ سے انہوں نے دین کے کام پر آنچ آنے نہیں دی. چاندنی رات میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کتاب مرتب کی. اور پھر وہی امام بخاری چراغ جلائے ہوئے حدیث کا کام کر رہے تھے، اور ان کی اپنی جو لونڈی تھی وہ اتفاق سے کہیں جانا چاہ رہی تھی، ٹھوکر لگ گئی، چراغ بجھ گیا. اب چراغ کو دوبارہ سلگانا اس زمانے کے لحاظ سے بڑا مشکل کام تھا. امام بخاری حدیث میں مشغول تھے، انہیں بھی ذرا غصہ آ گیا کہ کیا تم نے کیا. تو اس نے بھی فوری طور پر یہی کہا، اللہ تو کہتا ہے کہ نیک بندے غصے کو پینے والے ہیں. اسی سیکنڈ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا اور کہا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا. پھر اس نے بھی یہی کہا کہ نہیں، معافی سے بات نہیں بنے گی. قرآن میں تو اور آگے بھی کہا گیا اسی آیت میں، یہ دیکھیے متقیانہ انداز، غصے کے باوجود اپنے نفس پر کنٹرول. تو امام بخاری نے بھی کہا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا، جاؤ اب تم. یعنی اس کو آزادی بھی ملی، معافی بھی ملی، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا گیا ایک قرآن کریم کی آیت کی بدولت، کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے لوگ تھے. لیکن اس وقت آپ ذرا غور فرمائیے کہ ہمارا اپنا حال کیا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. سورہ طٰہٰ کا اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو ایک خاص تاکید کی گئی. اذهبا الى فرعون انه طغى. پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اور فرعون کون ہے؟ سرکش، جابر اور ظالم. کتنا ظالم؟ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، روئے زمین پر کوئی قابل عبادت ہے تو وہ میں ہوں، میری عبادت تم کرو، یہ کہتا تھا فرعون. اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا مشرک.
اور اس کے پاس موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا جا رہا ہے، کیا کہا گیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ فرعون کے پاس، مگر نرمی سے، شائستگی سے، تمیز سے اس کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اگر فرعون جیسے ظالم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جب فرعون کے پاس پہنچو نرمی سے گفتگو کرو، شاید کہ اس نرمی کی وجہ سے اس کا دل بھی نرم پڑ جائے، وہ توحید کی بات کو قبول کرے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات قرآن کریم میں بتائی گئیں ان میں سے ایک یہی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ترشرو ہوتے، بد اخلاق ہوتے، تو صحابہ کا یہ مجمع جو آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا ہے یہ کبھی جمع نہ ہوتا، کیونکہ آپ کی زبان پاکیزہ، آپ کے اخلاق بلند تر، آپ کی سیرت بہت خوبصورت، یہ سبب ہے کہ یہ سارا مجمع آپ کے ارد گرد اس طرح سے آ رہا ہے جیسے کوئی میگنیٹ جو کوئی مقناطیسی کشش ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی زبان استعمال فرمایا کرتے تھے، کیسا آپ کا انداز ہوا کرتا تھا، اسی کو کہا گیا۔ ہمارے ہاں طاقت اور قوت کا بھی ایک انداز ہے، باڈی بلڈر، باکسر، ریسلر، یہ ہمارے پاس طاقت کا معیار ہے عام طور پر، لیکن حدیث میں ایک اور معیار بتایا گیا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر، طاقتور، ہیلتھی وہ نہیں ہے جو غصے میں دشمن کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ آ جائے تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، حوصلے سے کام لے، صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرے، کنٹرول اور برداشت کا مظاہرہ کرے، اس کی زبان بھی کنٹرول میں رہے گی، اس کا ایکشن بھی کنٹرول میں رہے گا غصے کے باوجود۔ حدیث میں کہا گیا اصل بہادر یہ ہے، اصل آدمی جو صبر اور ضبط سے کام لینے والا یہ ہے۔ اسی لیے ہمیں جو بہت ساری تعلیمات دی گئیں، ایک تو یہ ہے کہ فضول لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، نمبر 2 اپنی زبان کی حفاظت کریں، میرا زبان سے نکلنے والا بول کل قیامت کے دن مجھے جنت کا سبب بھی بن سکتا ہے یا جہنم میں لے جانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ سمجھ کر کیا میں کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور اس سے مجھے کیا فائدہ یا نقصان ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کی طاقت اور جس کی قوت سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اگر میری زبان سے دوسرے محفوظ نہیں تو میں چاہے لاکھ دعوے کر لوں متقی یا عباد الرحمن ہونے کے، متقی نہیں ہو سکتا۔ میں متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میری زبان سے پھول برسیں، میری زبان کانٹے اگلنے والی نہ بنے۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں زبان کا استعمال بہتر اور مثبت مقصد کے لیے کروں۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من نجات، قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، سورس قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زبان کو کنٹرول میں رکھو، نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی سے ایک اور جگہ کہا من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کی عزت و عفت کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی ایک عادت کہ جہاں بیٹھا دوسروں کی غیبت شروع، جہاں بیٹھا دوسروں کی برائی شروع، جہاں بیٹھا عیب جوئی شروع، گویا کہ یہ میرا مشن ہے، گویا کہ یہی میرا مقصد ہے۔ اور آدمی جب اس سطحی اور گھٹیا اخلاق کا مظاہرہ کرنے لگے تو وہ دوسروں کی آنکھوں کا تنکا تو تلاش کر سکتا ہے مگر اپنی آنکھوں کا شہتیر بھی اس کو دکھائی نہیں دے گا، اپنے بڑے سے بڑا گناہ اس کو دکھائی نہیں دے گا۔ دوسروں کی زندگی کے تنکے تلاش کرنا، عیب تلاش کرنا، یہ نادان اور ناکام ہونے والے لوگوں کا انداز ہے۔
کہیں بھی بیٹھیے، محفل کوئی بھی ہو، زبان یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک امانت ہے. بولنے سے پہلے تول لیا کیجیے، کہنے سے پہلے سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں. کہ زبان سے آپ سچ کو غلط، غلط کو سچ بھی دنیا میں ثابت کر سکتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن کیا یہی بات ہوگی؟ کیا میں غلط کو سچ ثابت کر سکوں گا؟ جیسے دنیا کی کورٹ کچہری میں وکیل اگر پاورفل ہو، کیس کو ٹرن بھی کر سکتا ہے، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بھی بنا سکتا ہے، مگر جب میدان محشر میں اللہ جو علیم بذات الصدور ہے اس کے سامنے ہمیں تنہا کھڑا کیا جائے گا، تو کیا وہاں بھی میں زبان کے ذریعے سے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کر سکوں گا؟ یہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اور زبان جو مجھے دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر، آخرت پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے بتایا گیا بولو تو اچھی بات بولو، نہیں تو پھر خاموشی اختیار کرو. خاموشی ہزار گناہوں سے آپ کو نجات دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے. بولنا کمال نہیں، صحیح بولنا کمال ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی غصے کے باوجود اپنی زبان کو، اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھنا سیکھے، چاہے وہ کسی بھی کے خلاف ہو یا تائید میں ہو. بولنے سے پہلے آدمی کو اس امانت داری کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے زبان کا جو استعمال ہے، اللہ نے زبان دی ہے، اچھے کام کے لیے استعمال کیجئے، اس کو بہتر مقصد کے لیے اس کو استعمال میں لائیے. ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، لوگوں کو قریب کرنے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنائیے اپنی زبان کو. یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے. اگر آپ کی گفتار صحیح، اگر آپ کا کردار صحیح، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محبوب بنا دے گا. اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو خوشخبری سنائی گئی کہ یہ عباد الرحمن ہیں جو لغویات سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. دیکھا جاتا ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لغو حرکتیں، لغو باتیں، فضولیات کے اندر ہم انگیج، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی ہماری روٹین. فیملی کے مسائل، وہاں بھی یہی روٹین. دعوت کا مسئلہ، وہاں بھی دوسروں کی برائی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سی لغویات میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں برباد کر رہے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عفو درگزر کا معاملہ کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے مقام اور درجات اونچے ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کردار کی قوت پیدا کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، صحیح اور مثبت اس کا استعمال کیجئے. چلتے پھرتے اگر میں درود پڑھتا جاؤں کتنا ثواب مل رہا ہوگا، ذکر و اذکار کرتا جاؤں کتنا ثواب مل رہا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کروں کتنا ثواب مل رہا ہوگا. بولوں تو اس مقصد سے نہیں کہ دوسروں کے دل چھلنی کروں، بولوں تو اس مقصد سے حق دوسروں تک پہنچ سکے. انبیاء کرام آخری حد تک لوگوں کے سامنے عز و انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین سیکھ لو، اللہ کے دین کی باتیں سیکھ لو. ایسے نہیں کہ دلوں کو چھلنی کرنے والا انداز، دلوں کو کاٹنے والا انداز، یہ انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ نہیں. اگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے جابر اور ظالم کے سامنے بھیجا جا رہا ہے، ساتھ یہ ان کو بتایا بھی جا رہا ہے نرمی سے گفتگو کرنا. نرمی سے گفتگو اگر فرعون کے سامنے، تو کیا آج ہم دوسروں کے سامنے جس میں معمولی فقہی اختلاف ہوتا ہے، فقہی اختلاف، اور اس کے ساتھ ہم نرمی سے بات نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ہم تھوڑی شائستگی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے؟ فقہی اختلاف کی وجہ سے ہم اگر اس کو دائرے اسلام سے خارج کرنے پر تل جائیں تو کیا یہ دین کی خدمت ہوگی؟ کیا یہ درست اور صحیح طریقہ ہوگا؟ ذرا اس پر غور کیجیے. اللہ ہمیں اپنی زبان کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قیامت کی ندامت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ زبان آخرت اور نامہ اعمال کو بھاری اور وزنی بنانے کا سبب بنا دے. اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، جو بہنیں بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.